حالت یہ ہے، میں نے ایک کلپ سنا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا اسلام کو جی چھوڑ کے جو ہے نا میں نے پتہ نہیں کون سا مذہب اختیار کر دیا، پتہ نہیں کون سا مذہب اختیار کر دیا۔ یار خدا کے بندو، اسلام کو پہلے پڑھو تو صحیح، اسلام کو پہلے سمجھو تو صحیح۔ اچھا پھر پلس میں بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں 3999 خدا کا انکار کرتے ہیں تو ان پر جو ہے نا سزائے موت یا مارنا یا فتویٰ وغیرہ نہیں لگتا ہے، لیکن ہم ایک خدا کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر فتوے بھی لگتے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے نا جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ہمیں یہ خطرات ہوتے ہیں۔ ابے بھائی اسلام کو سمجھو، اسلام اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کی اپنا مسئلہ ہے۔ اسلام نے اچھا پھر دوسرا یہ بات کر رہا ہے کہ بہن نہیں مجھے آپ اسلامی بہن نہ کہیں۔ ایک بزرگ کہہ رہا تھا اس کو مولانا صاحب کہ میری آپ اسلامی بہن ہیں، آپ سمجھیں بات کو، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ پھر ہوں گے مسلمان۔ پھر کیا کہہ رہا، نہیں میں آپ کا بہن نہیں لگتا ہوں۔ تو بھائی تو بہن نہیں لگتا ہے تو کیا لگتا ہے؟ اس کا کیا مقصد لیا جائے؟ خدا کے لیے اسلام کو سمجھتے نہیں ہو، اسلام کا حقیقت پتہ نہیں ہے، اور ایسے آ کے یوٹیوب چینلوں پر بیٹھ کر کلپس بنا رہے ہوتے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہو، لوگوں کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہو۔ تمہیں آج تک کوئی اسلام کا حقیقی معنوں میں حقیقی کوئی وکیل، حقیقی کوئی عالم اور حقیقی سچا اور سچ اسلام کو بیان کرنے والا بندہ تمہیں ٹکرا نہیں ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عالم نہیں ہے اسلام میں؟ وہ میرے پیارے دوستو، ہم فقیر، ہم غلام ہیں اسلام کے، ہم اپنے نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اپنے نبی کے خادم ہیں، ہم محبت سے طبیعتاً ادب اور احترام سے بات کرتے ہیں۔ اس کا یہ کبھی مقصد نہ لیں کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اسلام ہی ہے جو تمہیں اپنی ماں بہن کو سکھانے کے لیے عمل دیا، یعنی کہ اسلام ہی نے بتایا کہ یہ تمہاری بہن ہے، اسلام ہی نے بتایا تمہیں یہ تمہاری وائف ہے، اسلام ہی نے بتایا تمہیں کہ یہ تمہاری مدر ہے، اسلام ہی نے بتایا تمہیں کہ یہ تمہارا فادر ہے۔ اس سے پہلے اچھا پھر کہہ رہا ہے لڑکیوں کو حقوق نہیں ملتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے۔ ابے بھائی اسلام نے جو حقوق دیے ہیں لڑکیوں کو، یہ آپ کو پتہ ہے؟ پہلے جہالت کے دور میں، اس دور میں یہ تم کہتے ہو نا کہ ہمارے 4000 اتنے خدائیں وغیرہ، یہ تمہارے کہاں تھے وہ؟ جبکہ اسلام نے ہی جو ہے نا لیڈیز کو، اسلام نے عورتوں کو اتنا مقام دیا، زندہ دفناتے تھے۔ میرے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے دور میں زندہ دفنا کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، اور بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے کہ اپنی بچی کا نکاح کسی سے کریں۔ یہ اسلام ہی تو ہے۔ آج کوئی بھی دنیا میں مذہب، کوئی بھی دنیا میں فرقہ، کوئی بھی دنیا میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اگر اپنی ماں کو پہچانتا ہے، ماں کہتا ہے، تو یہ اسلام کی بدولت ہے۔ اگر وہ عالم اسلام میں اگر کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اپنی بہن کو بہن کہتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ مانا کہ تم ہمارے نبی پر کلمہ نہ پڑھو، مانا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھو، جو تمہارا دین ہے، جو تمہارا دھرم ہے، تم اس میں ہی رہو، لیکن یاد رہے یہ دین دھرموں میں سب سے اعلیٰ افضل آپ اور میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، سچا دین ہے، جس نے ہمیں انسانیت سکھایا۔ کوئی مذہب، کوئی فرقہ کبھی بھی غلط کو غلط نہیں کہتا، بالکل کہتا ہے غلط کو غلط، ہر مذہب ہر دین کہتا ہے، لیکن یاد رہے ہر دین کے اندر تم جھانکو گے، دیکھو گے تو تمہیں اس مذہب کے لوگ، اس دین کے لوگ عمل کرتے ہوئے میرے نبی کے سنتوں پر ملیں گے آپ کو۔ بے شک وہ کلمہ کسی اور کا پڑھے، بے شک وہ کسی نہ رسول کو جانتے ہوں نہ خدا کو جانتے ہوں، بھلے ان کے 4000 خدا کہتے ہیں، پتہ نہیں کتنے خدائیں اپنے کہتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا معاملہ ہے، لیکن یاد رہے میرا سونا سچا نبی، میرا پیارا نبی، میرا اتنا کریم رب ہے جس نے میرے محبوب نبی کو انسانیت کا پورا ہر ایک چیز، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا سونا، ہر چیز میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت سے
فرمان سے ہم تک پہنچایا، ہم اسی اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے اس ہی نبی پر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ اگر کسی کو میرے ان باتوں پر کوئی سوال جواب کا مسئلہ ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرے۔ میرے اس یوٹیوب چینل پر میرا نمبر بھی دیا ہوا ہے، میرے سے بات کرے، میرے سے سوال کرے، پوچھے۔ اس کو کوئی پیٹ میں مروڑ ہے یا کوئی وٹ ہے تو وہ میرے سے بات کرے، سیدھا بات کرے۔ چپ کر کے سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں۔ اسلام کی وجہ سے یہ ہوا، اسلام کی وجہ سے یہ ہوا، اسلام کی وجہ سے یہ ہوا۔ ابے پاگل ہو، اسلام کو تم جانتے ہو؟ اسلام کو تم نے پڑھو تو صحیح، اسلام کا ہسٹری تو چیک کرو۔ اسلام کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔ اسلام ہی تو انسانیت سکھا رہا ہے، اسلام نے ہی تو انسانیت سکھایا ہے۔ اس سے پہلے انسانوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا تھا، کیا حال ہوتا تھا؟ تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ اگر علم نہیں ہے تو کم سے کم کسی سے پوچھ کے دیکھو۔ ایسے بس چبلے مارتے رہتے ہیں۔ ویسے تمہیں یوٹیوب چینلز بنانے ہیں، ویسے تمہیں پیسے کمانے ہیں، ویسے تمہیں ڈالر کی شوق ہے تو ویسے کوئی اور پروپگنڈا کرو، لیکن اسلام کی بارے میں اس طرح الٹی سیدھی باتیں اپنی زبانیں استعمال نہ کرو۔ اگر کرتے ہو تو فضول ہے، اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہوتے ہو۔ میرے ہی نصیحت کی الفاظ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرے اپنے لیے بھی ہیں یہ باتیں ہیں۔ میں اصلاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں کہیں آپ لوگوں کو چیلنج یا اس طرح کی اس سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر تم چیلنج پسند کرتے ہو تو وہ بھی میں قبول کرتا ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم آپ سے مناظرہ کرتے ہیں یا ہم آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو میرے سر آنکھوں پر اسلام کے بارے میں آؤ، مجھ سے بات کرو، اسلام کے بارے میں آؤ۔ اسلام کی کون کون سی تمہیں نظر آ رہے ہیں خامیاں، میں اس کے بارے میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آج کل کے 2 درجے پڑھے ہوئے مولوی کے پیچھے لگ کر یا 2 درجے کے پڑھ کے پیر کے جاہلوں، ان ہمارے اہل سنت میں بہت سارے ایسے ڈھونگی بابا بنے ہوئے ہیں، بہت سارے مداری بنے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر تم لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اسلام حقیقی معنوں میں جانتے ہو اسلام کیا ہے؟ یہ مت سوچو جاہل قسم کے لوگ گھس کر اسلام کا اوڑھ کر، اپنے لبادہ اوڑھ کر بڑے ترے جرے اور بڑے کبے شبے بنا کے پہن کے نمونے سمونے کرتے ہیں۔ اس کا یہ مت سمجھو کہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، یا یہ مت سوچو کہ اسلام سے پورا یہ واقف ہے۔ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت معنی کیا ہے۔ ان کو دیکھ کر باقی تمام جتنے بھی مذاہب اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام تمام مذاہبوں کا مجموعہ ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، ہمارا اسلام وہ دین ہے کہ تمام دین والے اسلام ہی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بس پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہوتا ہے جب ہمارے سونے مدینے والے سائیں آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتا ہے۔ یہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے ان کو، مگر اسلام کی سارے باتوں پر وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، سارے اسلام کی باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، سارے باتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ جھانکے نا اپنے اندر، اپنی گربان میں جھانکے نا، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں یہ اسلام ہی کے لیے، یہ اسلام نے ہی جو حکم کیا ہے اس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کلمہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑھ رہے ہوتے ہو، یہ آپ لوگوں کی مقدر ہے۔ جس کے مقدر میں خاک لکھا ہو تو وہ گلے گلزار اس کے لیے کیا ہوگا۔ تو مقصد کہنے کا، میں اپنی بات یہاں پر ختم کر رہا ہوتا ہوں، لیکن میرا یہ کلپ یہ آپ تمام دوست شیئر کریں، آپ تمام دوست یہ میرا کلپ شیئر کر دیں، بالکل شیئر کریں، بہترین طریقے سے شیئر کریں۔ میں اصلاح کے طور پر بات کر رہا ہوں، میں ان تمام دوستوں کے سے مخاطب ہوں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، بے واقفی میں یعنی انجان میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی چھپ کر، کوئی کوٹھی میں چھپا ہوا ہے، کوئی کہاں۔ یہ کوئی بات ہے؟ اسلام کب کسی کو مارنے کا کہا ہے؟ اسلام نے کب کسی کو تکلیف کے لیے کہا ہے؟ اسلام نے کب کسی کو زحمت دینے کے لیے کہا ہے؟ اسلام ہندو یا تمام اور جتنے بھی مذاہب ہیں، اسلام نے کب کس کا وہ کیا ہے؟ اسلام تو جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں لا رہا ہے۔ اسلام تو تمہیں پہچان کرا رہا ہے تمہاری حقیقت کا، کہ تم انسان ہو، تم اللہ کے پیارے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو۔ تم پہچانو اپنی رب کو، تم اپنی رب کی طرف پلٹو، اپنی رب کی طرف پلٹو۔ اسلام نے کب کہا ہے کہ اس کو مارو، اس کو مارو، یہ کرو، وہ کرو؟ یہ کوئی بات ہے؟ جو بات سمجھ میں آئے نہ آئے، تھوپ اسلام کے اوپر، بالکل غلط ہے۔ یہ جس نے بھی اسلام کا رخ غلط موڑ کر بیان کیا ہے وہ خود ذمہ وار ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے پیران عظام ہیں یا علماء کرام ہیں یا ناتخوان حضرات ہیں، جو بھی ہیں،
اسلام کے دائرے میں رہ کر بیان کریں، اسلام کے دائرے میں رہ کر نعتیں پڑھیں، اسلام کے دائرے میں رہ کر اپنی سلسلے چلائیں، اسلام کے دائرے سے ہٹیں نہ، اسلام کے دائرے سے بڑھ کر اونچا نہ بن جائیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ اور ہم سب سننے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، کبھی میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، کبھی میں کسی کے طرف انگلی اٹھا کر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کو بدنام کرنے والے جتنے بھی عناصر ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، ہمارے پیارے محبوب نبی کی دین کو سمجھیں، میرے محبوب نبی کے شان کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہوئے ایک لمٹ میں رہیں، ایک حد میں رہیں۔ حد سے بڑھ کر اسلام نے کبھی بھی اجازت نہیں دیا اس طرح کی کام کرنے کے لیے، اگر دیا ہے تو ان کے وجوہات ہیں، ان کے موقع ہیں، ان کے نسبت ہیں، ان مقاموں پر دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں تمام عالم اسلام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم اسلام، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ اسلام پر باتیں کرنے لگ گئے ہیں، لہٰذا اپنا اٹھنا بیٹھنا درست کرو، اپنا کھانا پینا درست کرو، اپنا بیان کرنا درست کرو، ٹی سی وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے ساتھ سچا رہو۔ زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، جتنے دن جینا ہے وہ لکھا ہوا ہے تو اتنا دن جیو گے آپ، چاہے کس طرح جیتے ہو۔ اپنے اعمال ایسے نہ بناؤ جو آگے اللہ اور اس کے رسول کو آنکھیں دکھانے کی قابل نہ ہوں، ان کے سامنے پیش ہونے کی قابل نہ ہوں۔ اس لیے اسلام کا نمک کھاتے ہو، اسلام کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہو، تو اسلام پر جو انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کی اصلاح کرو، ان کا قصور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے اسلام کیا ہے، وہ جہالت کے بنا پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ گالیاں دے رہے ہوتے تم اسے گالی دو گے، وہ تو 4,000 3,000 خدائیں بنا کے بیٹھے ہوں گے، وہ تم حقیقی خدا کو وہ برا بلا کہیں گے۔ اگر تم ان کی حقیقی جاہلانہ اپنی بنی بنائے ان کے جو ہے نا جھوٹے خداؤں کو کچھ کہو گے تو وہ تمہارے اصلی خداؤں کو کہتے ہیں۔ اسلام تو یہاں تک ہمیں سکھاتا ہے سبق۔ کس نے کہا ہے اسلام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے سب کچھ اچھا ہوا ہے، ہوئے گا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی مذاہب ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں نا، انشاءاللہ ایسا ٹائم آئے گا ان کا سب کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول اور بندے ہیں، اور ہم اس کے امت میں سے ہیں۔ انشاءاللہ میرے باتوں میں سے اگر کسی کو برا یا کچھ لگا ہوا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری جو باتیں ہیں وہ اصلاح کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے۔ عالم اسلام میں، دنیا میں پورے اسلام کے لوگ اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں علم نہیں ہے، تم اسلام کا ہسٹری پڑھو، اسلام کی باتیں پڑھو، اسلام تمہیں کیا کیا درس دیتا ہے وہ پڑھو، کرو، سمجھ میں نہ آئے ہم جیسوں سے رابطہ کرو، غریب مسکین اس سے رابطہ کرو، طالب علموں سے رابطہ کرو، ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے رابطہ کرو، تاکہ تمہیں ہم آگاہ کریں کہ یہ سبق اس طرح پڑھتے ہیں اور اس سبق پر اس طرح عمل کرتے ہیں۔ ایسے اپنے منہ سے جو ہے نا باتیں اس طرح کے الٹی سیدھی نہ کرو، اسلام کے خلاف، اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں بالکل نہ کرو۔ اسلام ایک بہترین دین ہے، تمام دینوں سے اعلیٰ اور افضل دین اسلام ہے۔ اسلام کے صدقے، آقا دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج یہ دنیا رواں دواں ہے، چل رہا ہے، کر رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ سارا نظام، سارا سسٹم چلا رہا ہے۔ اس رب کا شکر ادا کرو، اس کو وحدہ لا شریک مانو، اس رب کو ایک مانو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری اول اور آخری نبی مانو، باقی طرح کے پروپیگنڈے چھوڑ دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سانس ہے، ایک دن نکلے گا، ایک دن باہر آ گیا پھر اندر نہیں جائے گا، ایسے ہی مٹی کے حوالے ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے اعمال، اپنے افعال اسلام کے مطابق رکھو، اور تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کیسے راضی ہوتے ہیں، اور تمہیں کیسے اپنی 70 ماہوں سے محبت کرنے والا رب ہے۔ تم آ کر تو دیکھو اپنی رب کی طرف، تم پکار کر تو اپنی رب کو دیکھو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
ایک ہے، اسے پکار کر دیکھو، اس سے محبت کر کے تو دیکھو، تم ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ آؤ اللہ اور اس کی رسول کی طرف آؤ، انشاءاللہ تمہاری دونوں جہان بہتر ہو جائیں گے۔ اور ان دوستوں سے میں گزارش دوبارہ ایک مرتبہ کرتا ہوں، اگر تمہیں اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو مہربانی کر کے اسلام کو پڑھیں، سمجھیں صحیح معنوں میں، پھر بھی تمہیں کچھ محسوس ہو، پھر ہم جیسے مسکینوں سے رابطہ کرو، ہم جیسے کم علم طالب علموں سے رابطہ کرو، انشاءاللہ تمہیں ہم گائیڈ کریں گے، تمہیں بتائیں گے کہ اسلام ہے، اسلام کتنا پیارا اسلام ہے، اسلام کتنا افضل دین ہے، تمہیں ہم بتائیں گے اور تم مانو گے کہ واقعی اسلام حقیقی ہے، واقعی اسلام حقیقتاً دین ہے۔ باقی سارے دینیں وغیرہ اپنی حد تک محدود ہیں، غلط کوئی نہیں ہے۔ سارے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں، سارے محدود تھے اور سارے ہیں حق پر اپنی وقت حساب سے، لیکن اب رحمت للعالمین اول اور آخر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کلام قرآن مجید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان ہمارے بہتر ہو جائیں گے اور اچھے ہو جائیں گے۔ خاص کر میں ان دوستوں کو ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں جو یوٹیوب چینلوں پر بیٹھ کر یا اپنے جو طریقہ کار ہے ان کے نیٹ پر یا مختلف ان پر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے اپنی مذہب کی پرچار کریں، ٹھیک ہے اپنی دین کی پرچار کریں، ٹھیک ہے، لیکن حق کے بارے میں غلط بیانی نہ کریں، اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں نہ کریں۔ کیوں؟ ان کے باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اسلام کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، ویسے آ کے لگے پڑے باتیں کرنے میں نا۔ تو یارو، دوستو، پیارو، عزیزو، قریبو، احتیاط کرو، اسلام ایک بہترین دین ہے۔ اسلام میں آ کر دیکھو، اسلام ایک بہترین اعلیٰ دین ہے۔ اسلام کا لبیدہ کپڑا یا لپیٹ کر جو لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کے پیچھے نہ لگیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اسلام کو وہ خود بدنام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں درس کیا دے رہا ہوتا ہے، تم اس کے باتوں میں آتے ہو، اس سے سوال اور جواب کرتے ہو تو وہ تمہیں وہی بتائے گا جو اس کے علم میں ہوگا، اس سے تو پھر تم خود اچھے ہو۔ اسلام کو خود تحقیق سے پڑھو، قرآن کو پڑھو، حدیثوں کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، تمہارے سب کچھ سامنے آ جائے گا اور تم مانو گے کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام واقعی سچا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا یہ چند لفظ کہتا قبول فرمائے اپنے حبیب کے صدقے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جتنے بھی دوست، آدم کے اولاد جتنے بھی اسلام کو چھوڑ کر مختلف مذاہب اختیار کیا ہوا ہے، اللہ ان کے عقل کو، ان کی ذہن کو وسیع کر دے تاکہ وہ قرآن کو پڑھیں، احادیثوں کو پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں اور پھر وہ سمجھیں اچھی طرح، انشاءاللہ وہ واپس لوٹ کر آئیں گے۔ اور جتنے بھی جہاں بھی جس مذاہب کی کتابیں ہیں، کسی میں غلط کو غلط، ہر مذہب غلط کو غلط کہتا ہے، کوئی بھی غلط کو صحیح نہیں کہتا ہے، لیکن اسلام ایسا اعلیٰ دین ہے کہ تم پڑھو گے، اسلام پڑھو گے، قرآن کو، حدیثوں کو پڑھو گے، میں کہتا ہوں تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا، سب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ مختصر میں یہاں پر اپنا بات ختم کرتے ہوئے آپ اور میں خود کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عقل اور ہوش اور اچھا سوچ، اچھا ذہن دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو دین اسلام پر استقامت دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر ہمارے اہل سنت کے تمام ان علماء کرام، ان پیران عظام، ان نعت خوان حضرات، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ وہ سنت کے مطابق اپنا بیان، اپنا نعت، اپنا جو بھی جس بھی پلیٹ فارم سے اپنا نشر و اشاعت دین اسلام کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تمام سوچ سمجھ کر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے اور مجھ عاجز پر بھی کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میں نے کوئی لفظ کہا ہے اپنی خود کے اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کے اصلاح کے لیے اور اپنی خود کے اصلاح کے لیے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میرے باتوں کا برا نہیں مانیں، میرے باتوں کو سیریسلی لیں، سوچیں، اچھی طرح قرآن کلام الہی پڑھیں، اچھی طرح احادیث کی کتابیں پڑھیں، اچھی طرح تاریخ پڑھیں، انشاءاللہ اسلام تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے
تو یہ فقیر حاضر ہے، فقیر سے آپ بات کرو گے انشاءاللہ تمہیں بتا دے گا کہ اسلام تمہارے لیے کتنا بہتر ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے کتنا بہتر ہے اور کتنا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و بارک و سلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین آمین۔ یا اللہ میں نے 2 لفظ جو بھی کہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے تمام کائنات میں تمام آدم کے اولادوں کی حفاظت فرما اور انہیں توفیق عطا فرما، ان کو حق اور سچ سن کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام آدم اولاد یعنی کہ تمام انسانیت کا خیر مانگتا ہوں۔ یا اللہ سب کی خیر، سب پر کرم، سب پر رحم، اللہ اپنے حبیب کے صدقے فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحابہ و آل بیتہ اجمعین آمین۔ جزاکم اللہ۔